کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا جھنڈا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا جھنڈا جو ہے وہ کالا تھا، اور اسی طرح جو چھوٹا جھنڈا تھا وہ سفید تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا ہے وہ بڑا جھنڈا کالا تھا اور چھوٹا جھنڈا جو ہے وہ سفید تھا۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا جھنڈا ہوگا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ پتہ نہیں کون سا جھنڈا تھا، ہم سیرت سے ناواقف ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کے لیے یہ ملے گا کہ بڑا جھنڈا کالا اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا۔ اور یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جھنڈا تھا اس پر کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو بیان ہوا کہ جھنڈا کون سا تھا۔ جو بڑا جھنڈا تھا وہ کالا تھا اور جو چھوٹا تھا وہ سفید، اور اس جھنڈے پر لکھا ہوا کیا تھا؟ وہ کلمہ لکھا ہوا تھا، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرسی تھی، یعنی کرسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما تھا، یعنی جب رات کو سوتے تھے سونے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے آنکھوں میں وہ سرما لگاتے، اس کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کینچی تھی جس کا نام جامع تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈونگا تھا جس کا نام الصادرہ تھا، یعنی ڈونگے کا نام صادرہ اور کینچی کا نام جو ہے وہ جامع تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے لیے ایک برتن تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس گھریلو سامان میں سے کچھ تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو اسی طرح جیسے پہلے عرض کیا، اور جو غسل کا برتن تھا جس سے غسل کیا کرتے تھے وہ تانبے کا بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دھونے کے لیے اس کے پاس 3 قسم کے برتن تھے، یعنی پتھر کا بھی تھا، تانبے کا بھی تھا اور پیتل کا بھی تھا۔ یہ 3 قسم کے برتن تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دھویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیل کے لیے ایک برتن بھی تھا، اور اسی طرح لکڑی کا ایک پیالہ بھی تھا۔ یہ شمشاد کے درخت کی لکڑی کا تھا، یعنی پیلے رنگ کا تھا، پیلے رنگ کا ہوتا تھا۔ یہ لکڑی کا پیالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی کا پیالہ بھی موجود تھا۔ اور یاد رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا بڑا پیالہ تھا کہ جو 4 آدمی جو ہے اسے اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا پیالہ ہوتا کہ جو 4 آدمی جو ہے وہ اکٹھا ہو کر وہ پیالہ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم بستر جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے تھے، یعنی سوتے وقت بستر کا جو انتظام ہوتا اس میں کوشش کرتے کہ جیسا بستر ہوتا اس میں سو جایا کرتے، زیادہ نرم اور اس طرح بستر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اس طرح ٹاٹ کا بستر تھا اور جسے دوہرا کر بچھایا جاتا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کی چٹائی بھی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چٹائی بھی تھی، ایک ٹاٹ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوہرا کر بچھا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کا ایک تکیہ تھا، اور اسی طرح چارپائی پر بچھانے کے لیے ایک چادر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ایسا چھوٹا چٹائی تھا، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں فل سادگی تھی، یعنی سادگی کو وہ ترجیح دیتے تھے، سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور سادگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کی مزاج میں نرمی اور سادگی، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی سادگی اختیار کر لینی چاہیے، گندگی نہیں بلکہ صرف سادگی۔